وہ اب آیت کا ترجمہ، وہ کون سا رنج ہے کہ جس کی شکایت نبی کریں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور نبی شکایت کریں گے، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو، اب جو ترجمہ سب نے کیا ہے پہلے وہ سن لیجئے، پھر میرا ترجمہ سنیے گا۔ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری امت قرآن نہیں پڑھتی تھی، میری امت قرآن سے استفادہ نہیں کرتی تھی۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو سب نے کیا ہے، اور یقیناً قرآن نہ پڑھنا یہ بہرحال آیت کا ظاہر ہے اور پیغام ہے کہ قرآن نہ پڑھنے والوں سے نبی رنجیدہ ہیں، قرآن نہ سمجھنے والوں سے نبی رنجیدہ ہیں، نبی قرآن سے شغف اور دوستی نہ کرنے والوں سے نبی رنجیدہ خاطر ہیں۔ مگر عزیزان گرامی، یہاں پر آیت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن چھوڑ دینے والوں سے نبی شکایت کریں گے، قرآن نہ پڑھنے والوں سے نبی شکایت کریں گے، تو یہ میں مانتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے 2 ارب مسلمان ہیں تو شاید 1 ارب بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتے، یہ ماننا پڑے گا۔ لطف تو یہ ہے کہ 2 ارب ہیں تو 2 ارب ہی قرآن پڑھنا جانتے ہوں، تب تو کہا جائے گا کہ ہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن ساری امت پڑھتی ہے۔ لیکن اگر قرآن پڑھنے کی رفتار اور قرآن پڑھنے والوں کی تعداد کے اوپر تاریخی اعتبار سے غور کریں تو اب سے 1000 سال پہلے لوگ جیسا قرآن پڑھتے تھے اس سے زیادہ اچھا قرآن آج پڑھا جا رہا ہے، بلکہ 200 سال پہلے جیسا قرآن پڑھا جاتا تھا اس سے زیادہ قرآن آج پڑھا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں چھپنے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ کھلنے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ جسے پڑھنے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے وہ کتاب قرآن ہے، اور ماضی کی نسبت آج قرآن زیادہ پڑھا جا رہا ہے، اور جس رفتار سے قرآن پر کام کیا جا رہا ہے سنی شیعہ برادریوں میں، ایسے لگتا ہے کہ آئندہ شاید ہی کوئی رہے گا جو قرآن پڑھنے والا نہ ہو۔ تو جب قرآن مسلسل پڑھا جا رہا ہے تو شکایت تو یہ نبی کی قیامت میں ہے، آخرت میں نبی شکایت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں نبی شکایت کریں گے۔ تو قرآن تو مسلسل پڑھا جا رہا ہے تو امید رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ قرآن سب پڑھ لیں گے اور نبی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ تو نبی کی شکایت تو دور ہو جائے گی، آیت کو کیسے لے جاؤ، کہاں لے جاؤ گے؟ اگر سب قرآن پڑھنے لگ جائیں گے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، تو قرآن کی آیت تو رہے گی نا، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو ماننا پڑے گا ایک ایسا رنج ہے، ایک ایسی تکلیف ہے کہ جو نبی کی دور نہیں ہوگی، اور اس نبی کے رنج کو دور کرنے والے اگر آج موجود بھی ہیں تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے وہ تکلیف دور کر دی ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں صرف اشارے میں بات کروں گا، میرے محترم سامع میری بات کی طرف متوجہ ہیں۔ وہ کون سی تکلیف ہے نبی کی جو قیامت تک چلے گی اور آپ شکایت کریں گے؟ اب ذرا آیت کا ترجمہ وہ سنیے جو حدیث کے مطابق ہے۔ نبی فرما رہے ہیں قیامت میں، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن، اے اللہ میری قوم نے قرآن لے لیا تھا۔ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن، میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو لے لیا تھا مہجورا، تنہا۔ میں نے قرآن تنہا نہیں دیا تھا، علی کے ساتھ دیا تھا۔ میں نے قرآن اکیلا نہیں دیا تھا، اہل بیت کے ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور صرف قرآن کو لے لیا۔ یہ نبی کا رنج ہے کہ میرا علی تنہا ہے، یہ نبی کی تکلیف ہے کہ میرے اہل بیت تنہا ہیں، یہ نبی کا دکھ ہے کہ میرے اہل بیت کو میری امت نے چھوڑ دیا، میرے گھر والوں کو میری امت نے تکلیف پہنچائی، اور قیامت میں نبی اپنے اس رنج کی شکایت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے قرآن اہل بیت کے ساتھ دیا تھا، مگر امت نے قرآن تو لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ میں کوئی 1000 سال پرانی بات نہیں کر رہا، آج کی بات کر رہا ہوں۔